نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ حسرتوں کی بھی کوئی روز جزا ہے کہ نہیں، میری حسرت میں تو تھا تیری اطاعت کرنا، حسرت تو میں نے کی، خواہش بھی رہی کہ تیرا فرما بردار بن جاؤں، بس ہوا نہیں مجھ سے۔ دیکھیں جب دل میں حسرت خواہش پیدا ہو گئی اللہ کی اطاعت کی، اس کا دوست بننے کی، تو اب کب بنے اس کی اللہ کو پرواہ نہیں۔ اللہ کو یہ چاہیے کہ بندہ میرے راستے میں بس آ جائے، کوشش کرتا رہے اطاعت کرنے کی، اور اس بیچ موت آ گئی تو جب بندہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو وہ یہ کہہ سکے گا اگر اس نے کوشش کی ہوگی کہ اللہ میں نے کوشش کی لیکن مجھ سے ہوا نہیں، میں نیک نہیں بن سکا، میرے اللہ ساری زندگی کوشش میں گزر گئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ساری زندگی انسان محنت کرتا ہے اپنے آپ پر کہ وہ فرما بردار بن جائے اللہ کا، اور پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اصل بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم سب خطا کار ہیں، موت تک انسان اپنے نفس سے جنگ ہی کرتا رہے گا، بس انسان کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش دیکھیں گے۔ سورہ عنکبوت اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے راستوں میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، بس انسان کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش دیکھیں گے۔ جو برائیاں ہم سے نہیں چھوٹ رہی اس پر ہمیں ندامت بھی ہونی چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے انہیں چھوڑنے کی، کیونکہ ہم نے غفلتوں سے نکلنا ہے، ریاکاری سے نکلنا ہے، حسد، بغض، غیبت، جھوٹ، غصہ، بے حیائی، لالچ، ان سب برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ کبھی ہم ان میں کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ہم ان میں ناکام ہوتے ہیں، لیکن انسان کو کوشش کرتی رہنی چاہیے برائیاں چھوڑنے کی۔ ہر چیز میں وقت لگتا ہے، کردار بنانے میں تو کافی وقت درکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کردار میں سچائی تو دیکھیں گے۔ اگر انسان اندر سے مسلمان مومن ہے تو اللہ اس کی ساری شخصیت کو اس کی تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ جو چہرہ اللہ کو مطلوب ہے وہ سچے کا چہرہ ہے، انسان کا اندر باہر ایک ہو، سچا ہونا اور اخلاص یہ دونوں لازم ہے۔ اگر ہم حقیقت میں سچے ہیں اندر سے، ہم کو ہدایت چاہیے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے تک ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ اطاعت گزاری کی خواہش انسان کو عمل کی طرف لاتی ہے اور اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، طلب کرنا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کو رب کی طرف پلٹنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اداکاری سے نہیں اخلاص نیت سے مائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننے کی کوشش کرنی چاہیے تو وہ آپ کی نیتوں پر آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور پھر زندگی کے ہر مرحلوں میں آپ کو راہ دکھائے گا اور کوشش کے انعامات بھی عطا کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو رب کے راستوں میں کوشش میں لگ جائیں، نیت خالص کر کے اللہ کے فرما بردار بننے کی خواہش پیدا کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود راستے بنائے گا آپ کے لیے، اپنے راستوں پر چلنے کی راہ ہموار کرے گا۔ آپ نے جو دل میں حسرت رکھی ہے بس وہ سچی ہونی چاہیے۔